سر یہ اپوزیشن کا پرانا وتیرہ ہے, یہ میدان سے بھاگ جاتے ہیں, یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, سوال میری گزارش ہے چیف وپ صاحب سے وہ مہربانی کر کے اپوزیشن کو منا کے لیں. دیکھنے کی جس کو جرت نہیں, جس کو حالات کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں, جو سوال کر کے بھاگ جاتے ہیں, بھاگنا ان کی عادت ہے, جواب سنانا ہماری عادت ہے, ہم ان کو سچ سناتے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں, منسٹر صاحب کریں جی. حوصلہ ہو یا نہ ہو, جس حالت میں اس ملک کی اکانومی کو چھوڑ کے گئے, آج محترمہ شہری رحمان صاحبہ نے یہاں پہ کالنگ اٹینشن موو کی ہے کہ پاکستان کی اکانومی پہ, ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ بات انہوں نے کرپشن پہ کی. عجیب بات ہے, آج ہمیں زرداری صاحب کے دوست کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں, آج سوئس بینکس بھرنے والے لوگ ہمیں کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں, آج ہمیں پاناما والے کرپشن پہ لیکچر دے رہے ہیں, آج آنیسٹی کی بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو ملک کی عدالتوں سے باغی ہیں, جو فرار ہیں, جو ملک میں واپس آنا نہیں چاہتے, جن کے کاروبار بار, جن سے جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا کہ آپ کے ایون فیلڈ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل کیا ہے, ایک قطری خط, جن کی سیاسی زندگی, جن کی سیاست, جن کی سیاسی تاریخ, جن کی بقا ایک قطری خط کی متحمل ہے. آپ ایک قطری خط کی مار ہیں. آپ نے پاکستان میں 40 سال سیاست کی, آپ کے پاس کوئی منی ٹریل نہیں. آج ایک عام پاکستانی چھوٹی سی موٹر سائیکل خریدتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے اس دکان سے فلانی تاریخ پہ لی تھی, پیسے میں نے کون سا گندم بیچ کے میں نے اپنی وہ موٹر سائیکل خریدی تھی. ایک عام پاکستانی جو چھوٹا سا گھر بناتا ہے, یہاں پہ عام سرکاری ملازم جو گریڈ 16 گریڈ 17 کا ملازم ہے, وہ زندگی بھر پیسے جوڑتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں پہ کون سا گھر خریدنا ہے, اس کے پاس تو منی ٹریل ہے, اس کے پاس تو رسیدیں ہیں. ملک کا وزیر اعظم ایوان زہری میں کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ حضور یہ ہیں وہ ذرائع, اور جب سپریم کورٹ میں سوال ہوتا ہے ان کا وکیل کہتا ہے وہ سیاسی بیان تھا. وہ آج ہمیں یہاں پہ آ کے کرپشن پہ بات کر رہے ہیں. نہیں ہٹے گا پیچھے عمران خان کرپشن سے, نہیں پیچھے ہٹے گا, چاہے سب کچھ داؤ پہ لگ جائے, چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے, چاہے اقتدار رہے نہ رہے, عمران خان صاحب کرپشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا. بھاگنے والوں کو کہہ رہا ہوں, آ جاؤ, بیٹھ جاؤ, سامنا کرو, سنو, سچ کا سامنا کرو. آپ نے کرپشن کی بات تو کی, آپ نے ٹریڈ کی بھی بات کی, تو آپ کو میں یہ بتا دوں پاکستان کی ترقی آپ کو بھی اتنی پیاری ہے جتنی ہمیں پیاری ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے 25.3 بلین ڈالر 2020-21 میں سے اب 2021-22 میں جو ہماری پروجیکشن ہے, جہاں ہم پہنچ چکے ہیں وہ ہے 22.53 بلین ڈالر, جہاں ہم نے جمپ کیا 25.3 بلین ڈالر تک. 13% کی وہاں پہ انکریز تھی. اوور آل ایکسپورٹ میں 25% گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے جولائی ٹو دسمبر 2021-22 میں, اگر اس کو پچھلے سال سے آپ کمپیئر کریں. اس وقت جو میں نے آپ کو فگرز دینی ہیں وہ آپ کے لیے, پورے پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ یہ بات مانتے ہوئے کہ مہنگائی کا ایشو ہے, لیکن اس بات پہ امید بھی دیتے ہوئے کہ انشاءاللہ 3-4 مہینوں میں اس پہ کمی آئے گی. لیکن جو فگرز میں پاکستانیوں کے سامنے آج رکھنے جا رہا ہوں, جو فائنانس ڈویژن, کامرس ڈویژن, حکومت پاکستان کی اوتھینٹک فگرز ہیں, اللہ تعالیٰ کے کرم سے میرا ملک, آپ کا ملک چیئرمین صاحب, ہم سب کا ملک اوپر جا رہا ہے. 2018 میں جب عمران خان صاحب نے حکومت سنبھالی, اگست 2018 میں, جون 2018 میں جب فائنانشل ایئر کلوز ہوا, میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی حکومت جب ختم ہوئی, آپ کے پاس 9 ارب ڈالر کا فورن ایکسچینج ریزرو تھا. جو شرم کی بات ہے, ایک نیوکلیر ملک میں جس کو اس وقت بھی 70-71 سال ہو گئے تھے بنے ہوئے, ایک ملک جس کے پاس 3 مہینے کا امپورٹ بل نہیں تھا. کوئی بھی ملک اس وقت کمیونٹی آف نیشنز میں جو اپنے آپ کو ڈیولپنگ یا ڈیولپ کنٹری سمجھتا ہے, وہ ملک اپنے پاس 3 مہینے کا فورن ایکسچینج ریزرو رکھتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, جب یہ گئے ہیں 9 ارب ڈالر کا فوریکس ریزرو, سے سوال ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو اتنا مضبوط کیا تھا جناب چیئرمین صاحب, مسلم لیگ نون سے میرا سوال ہے, کم از کم 20 ارب ڈالر کا فوریکس ریزرو آپ کو چھوڑ کے جانا چاہیے تھا. آپ نے 4 سال کی سیاست کی, ان کی جو اکنامکس تھی اس پہ ملک کو چلایا, آرٹیفیشلی روپے کو مینٹین رکھا. آپ نے روپے کو ضرور 100-105 پہ رکھا ہوگا, لیکن آپ نے جو ڈالر پھونک ڈالے مارکیٹ میں, جو اسٹیٹ بینک سے روپے ادھار کے لے لے کر اور چھپوا کے جو پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, اسی وجہ سے جب مفتاح اسماعیل صاحب, آپ کی جماعت کے فائنانس منسٹر محترم مفتاح اسماعیل صاحب نے آ کے, ہم نے نہیں
मिफ्ता इस्माइल साहब ने आखिरी साल में आके मुस्लिम लीग नून की वो जो डायनामिक्स जिसको कहते हैं डार साहब की, उसको आखिरी साल में रिवर्स किया और रुपए को डॉलर के मुकाबले में पैरिटी पे लाने के लिए उसको मार्केट बेस्ड किया। जो काम हमने 2018 में किया वो आपकी अपनी हुकूमत में आपका अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आखिर में शुरू कर चुका था। इसका मतलब है कि मियां नवाज शरीफ साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज के खिलाफ रिवोल्ट अंदर से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत में आखिरी साल में वो रिवर्स हुआ। अल्लाह ताला के करम से जो 9 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हमें मिला, आज 19.5 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व हम क्रॉस कर चुके हैं और इंशाल्लाह 2021-22 जो अभी 2022 का जून आएगा, आप 20 से 24 हजार अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व्स पे बैठे होंगे। इस वक्त अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान, जनाब चेयरमैन साहब, हम जो वर्ज पे थे, जो आप बैंकरप्सी के वर्ज पे थे, आज पाकिस्तान बैंकरप्सी के वर्ज पे नहीं है। आज पाकिस्तान बैंकरप्ट नहीं हो रहा। आज हमारे पास 3 महीने का फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास मौजूद है अल्लाह ताला के करम से। और एक और चीज जो इस पार्लिमान का एक लॉ है, डेब्ट लॉ जो मौजूद है वो ये है कि 60% से आपका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है आपका उससे बढ़ना नहीं चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में वो 80% को क्रॉस कर गया। आज अल्लाह ताला के करम से उसको हम 70% पे वापस लेके आए हैं और इंशाल्लाह उसको लॉ के मुताबिक 60% के करीब ले जाने की भरपूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। एक्सपोर्ट्स की बात अब करते हैं। जनाब आली वो तो भाग गए, हम इधर ही हैं, क्योंकि हम 2023 में भी इधर ही हैं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे कारोबार इधर हैं, क्योंकि हमारे पुरखों की कब्रें इधर हैं, क्योंकि हमारे घर इधर हैं, क्योंकि हमने उधर के टिकट नहीं आखिरत का टिकट इधर ही से कटाना है। इमरान खान भी इधर है, अली मोहम्मद भी इधर है, मोहसिन अजीज साहब फोन यूज ना करें, शहजाद भी इधर है, सैफुल्लाह नियाजी भी इधर है, हम सब इधर ही हैं, फैसल जावेद भी इधर है, मरते दम पे किधर है, न भागेंगे न लूटेंगे न लूटने देंगे। एक्सपोर्ट अल्लाह ताला के करम से इस वक्त अकॉर्डिंग टू द फिगर्स ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब कहते हैं कि पीएमएलएन का पर मंथ आपका फॉरेन आपका एक्सपोर्ट जो था वो $2 बिलियन से एक टडी पैसा ज्यादा नहीं था पर मंथ। आज हम $3 अरब पर मंथ को टच कर रहे हैं। ये कितना हो गया? ये जनाब 50% इंक्रीज पर मंथ हो गई अल्लाह ताला के करम से, बावजूद इसके कि कोविड आया। जनाब चेयरमैन साहब, कोई तो वजह थी, कोई तो अल्लाह की मदद थी इस आदमी के पीछे जो मर्द बहरान है, जिसको लोग कहते हैं ये नहीं समझता, तभी तो मुल्क के तमाम लुटेरों को मुल्क से भगा दिया है। नहीं समझता तभी तो जब दुनिया का सारा जीडीपी नेगेटिव में जा रहा था, जापान का जा रहा था, अमेरिका का जा रहा था, यूके का जा रहा था, सर मैं खत्म करता हूं, हिंदुस्तान का जा रहा था, सारे नेगेटिव में गए। हम किसी मुल्क के नेगेटिव में जाने पर खुश नहीं है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके एक एक सेक्टर का बजट हमारे मुल्क के पूरे बजट से बड़ा होता है। लेकिन वो देखिए, जापान नेगेटिव जीडीपी में गया, जर्मनी गया, यूके गया, आपका मुल्क अल्लाह के करम से कोविड के दौरान 3.9 को टच कर रहा था। आज तारीख का सबसे हाईएस्ट, पिछली तारीख का, क्योंकि 5.5 मुस्लिम लीग नून ने टच किया था, लेकिन $20 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ आज हमारा 5.37 जीडीपी ग्रोथ है, लेकिन सिर्फ $1.9 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ मैं जून 2021 की फिगर्स आपको दे रहा हूं। ये 2021 से दिसंबर के बीच में जो इंक्रीज आई है, जो एक अखबार में भी कोट हुई है, उसका एंड आपको 2022 में बताएंगे। लेकिन जो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का डिटेल देते हैं वो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे देते हैं, और फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग ये है कि $1.9 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, अल्लाह के करम से 5.37% जीडीपी ग्रोथ है। उन्होंने 5.5 की थी, लेकिन $20 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ उन्होंने वो ग्रोथ की थी। जनाब चेयरमैन साहब, एक मुल्क बढ़ता है अपनी ये कर्जों से कैसे निकलेंगे? क्या मजीद कर्जे लेके? नहीं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के। प्रोडक्शन कैसे बढ़ी वो मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश की, चीखों पुकार डाली, अब आप सुने आराम से। टेक्सटाइल में बड़ा कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डूब गई, आज कॉटन की बात हुई। 2020 में 7,460 मिलियन हमारी एक्सपोर्ट थी, इस वक्त 9,471 मिलियन हो चुकी है, 27% इंक्रीज है। एग्रीकल्चर में 2,249 मिलियन थी, अब 2,818 मिलियन हो चुकी है, ये 25% इंक्रीज है। मैन्युफैक्चरिंग नॉन एग्रीकल्चर, उसमें 2,004 हमारी मिलियन एक्सपोर्ट थी 2020 में, अब 2,529 मिलियन हो चुकी है, ये 26% इंक्रीज है।
اور انجینئرنگ میں 325 ملین جو ہے پچھلے سال تھی، 329 ملین اس سال ہو چکی ہے. کیٹیگریز وائز ڈیٹیل ہے وہ پہلے میں بتا بھی چکا ہوں، صرف 1 منٹ میں آپ کو ریوائز کرا دیتا ہوں. تھینک یو سر، جلدی وائنڈ اپ کریں پلیز. ٹائم جی بالکل، صرف 1-2 منٹ میں. جی اللہ کے کرم سے ٹیکسٹائل سیکٹر جس طرح میں نے بتایا 7,460 ملین سے بڑھ کے 9,471 ملین ہو چکا ہے، جو اللہ کے کرم سے 27% انکریز ہے. اس میں ڈیٹیل یہ ہوم ٹیکسٹائلز 14% انکریز، مینز گارمنٹس 10% انکریز، کاٹن کلاتھس 26% انکریز، کاٹن یارن 50% انکریز، آپ کی جرسیز پلوورز کارڈیگنز 11% انکریز، آپ کی وومنز گارمنٹس 23% انکریز، ٹی شرٹس 10% انکریز، ہوئزری 12% انکریز. پھر کہتے ہیں معیشت ڈوب گئی، تباہ ہو گئی. ہاں، قاتلوں کی، لٹیروں کی، ملک کو لوٹنے والوں کی، ان کی قسمت کا ستارہ ڈوب رہا ہے، پاکستان کا ستارہ طلوع ہو رہا ہے. اور آگے سنیں، آخری سر بس مہربانی کریں پلیز. تھینک یو جی، ٹائم نہیں ہے. ایگریکلچر ایکسپورٹس، یہ سن لیں، یہ فگرز بڑی مزیدار ہیں جی. آپ کی ٹوٹل ایگریکلچر ایکسپورٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 25% انکریز ہے، 2,249 ملین سے بڑھ کے 2,818 ملین. اس میں سنیں جی، رائس 964 سے 1,073، یہ 109 ملین کی انکریز ہے. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز 319 سے بڑھ کے 361، یہ 42 ملین کی انکریز ہے. ایتھائل الکوہل 140 سے 219، یہ 79 ملین کی انکریز ہے. آپ کی میٹ جو ہے 164 سے 169، یہ 5 ملین کی انکریز ہے. ادر آئل سیڈز اینڈ اولیگریس فروٹس 37 سے 156 ملین، یہ 119 ملین کی انکریز ہے. اور لیدر گوڈز، آخری مجھے 1 منٹ دے دیں کیونکہ پاکستان میں ہماری انڈسٹری بند پڑی تھی. 50,000 پاور لومز اس حکومت نے سٹارٹ کی ہیں فیصل آباد میں. یہ سر سن لیں، مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس جو ہم بناتے ہیں، آپ کی نان ایگریکلچر 2004 سے 2,529 پہ جو ہے یہ پہنچ چکی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اوور آل 26% انکریز ہے. اب سنتے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں. لیدر 412 سے 471 ملین، یہ 59 ملین کی انکریز ہے. سیمنٹ 143 سے 149 ملین، یہ 6 ملین کی انکریز ہے. کاپر اینڈ آرٹیکلز دیر آف 248 سے 409 ملین، یہ 161 ملین کی انکریز ہے. ڈفرنٹ آرٹیکلز جو ہیں وہ 193 سے 243 ملین، یہ 50 ملین کی انکریز ہے. پلاسٹک گڈز سنیں جی، 186 سے 209 ملین، یہ 23 ملین کی انکریز ہے. ایلومینیم آرٹیکلز 41 سے 85 ملین، یہ 44 ملین کی انکریز ہے. فٹ ویئر جوتے 65 ملین سے 74 ملین، یہ 9 ملین کی انکریز ہے. انکریز ہے. انشاءاللہ آج پتہ چلا کہ آپ کامرس کے بھی ایکسپرٹ ہیں. قوم عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور 2023 میں انشاءاللہ پھر ایک بار پھر انشاءاللہ 2023 میں ایک باری پھر انشاءاللہ انصاف سرکار. بہت شکریہ. آج پتہ چلا کہ آپ کامرس کے